حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند صحابہ نے مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ رہا، جب سب کچھ ختم ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جو بھی خیر ہو میں تم سے بچا کے نہیں رکھتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سوال سے بچتا ہے اللہ اسے بچاتا ہے، جو صبر کرتا ہے اللہ اسے صبر دیتا ہے، جو بے نیاز ہوتا ہے اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے صبر سے زیادہ وسیع کوئی نعمت تمہیں عطا نہیں کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار صحابہ نے مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ فرمایا، میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو میں 3 راتیں نہ گزرنے دوں کہ وہ سارا تقسیم کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں رکھتے تھے، جو کچھ ہوتا سب غرباء میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ تو ایک موقع پر جب مال تقسیم کیا، مختلف صحابہ مانگنے والے تھے، ضرورت مند تھے، تو سب کو دیا۔ جب دینے کے لیے مال نہ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ میں کوئی چیز بچا کے نہیں رکھتا کہ اپنے گھروں میں کوئی چیز رکھ دوں جو تمہیں نہ دوں، بلکہ جو بھی ہے میں سارا تم پر تقسیم کر دیتا ہوں۔ اور پھر نہ مانگنے پر فضیلت ذکر فرمائی کہ جو بندہ مانگتا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی ضروریات کو پورا کر کے اس کو سوال کرنے سے روک دیتا ہے۔ جو صبر کرتا ہے، اپنی ضروریات کو کسی کے سامنے ذکر نہیں کرتا، صرف اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو صبر عطا کرتا ہے۔ جو بے نیازگی اختیار کرتا ہے کہ دنیا کے پیچھے نہیں پڑتا، اللہ اس کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور فرمایا، صبر سے زیادہ عمدہ چیز اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی کہ انسان صبر کرے، وقتی طور پر اگر کوئی چیز اسے نہیں ملی تو اس کے لیے اپنے آپ کو بے قابو نہ کرے، بلکہ اچھے حالات کا انتظار کرے، صبر کرے۔ تو صبر کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان پر جو دنیاوی مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، انسان ان پر صبر کرے۔ اس کو صبر عند المصیبت کہتے ہیں، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتے ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، صبر کرنے والوں کو میں بغیر حساب کے اجر عطا فرماؤں گا۔ اور ایک صبر ہے علی الطاعات کہ نیکی کرتے وقت انسان جو تکالیف آتی ہیں ان پر صبر کرے۔ نماز پڑھنے کے لیے دوست احباب کی محفل چھوڑنی پڑے گی، وضو کرنا پڑے گا، نیند سے اٹھنا پڑے گا، تو یہ تکالیف آتی ہیں نماز کے لیے۔ کوئی بھی نیکی کا کام کریں گے، اس کے لیے جہاد کرنا ہے، اس میں بھی مشقت ہے، تکلیف ہے، زخمی بھی ہو جاتا ہے انسان، پہاڑوں پہ دوڑنا بھی پڑتا ہے، روزہ رکھنا ہے تو بھوکا رہنا پڑتا ہے پورا دن۔ تو کوئی بھی انسان نیکی کا کام کرتا ہے تو اس میں تکالیف ہیں، ان کو برداشت کرے، یہ بھی صبر ہے۔ گناہوں سے انسان رکے، صبر عن المعصیہ، دل کرتا ہے گناہ کرنے کو لیکن اپنے آپ کو روکے، اب گناہ نہ کرنے پر جو تکلیف ہوتی ہے اللہ اس پر بھی اجر دیتا ہے۔ تو یہ صبر کی بڑی 3 قسمیں بیان کی گئیں کہ دنیا کی تکالیف پر بھی انسان صبر کرے، نیکی کرتے وقت جو تکالیف آئیں ان کو بھی برداشت کرے، برائیوں سے بچنے پر جو انسان کو تکلیف ہو اسے بھی برداشت کرے، تو یہ صبر ہے۔ تو جو بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز سے اللہ سے مدد حاصل کرو، کہ صبر کرو، جو چیز تمہیں نہیں ملی تو صبر کرو۔ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے یا گلے شکوے کرنے کے بجائے خاموشی اختیار کرو، برداشت کرو، اور دوسرا اللہ سے مانگو۔ نماز پڑھو، نماز کے علاوہ دعاؤں میں اللہ سے مانگو تو اللہ تبارک و تعالی پھر تمہاری مدد کرے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے فرمایا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صحابہ نے صبر کیا تو اللہ نے دیا۔ ایک صحابہ کا وہ دور تھا کہ پورا دن کما کر آتے، شام کو جو پاس ہوتا کوئی مانگنے والا اسے آتا تو دے دیتے،
اتنا غربت کا دور تھا، لیکن صحابہ نے گڑ گڑائے نہیں، گلے شکوے نہیں کیے، دین پر قائم و دائم رکھے۔ تو ایک دور وہ آیا کہ کھڑے کھڑے 6 لاکھ 15 لاکھ درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے تھے۔ 1 لاکھ درہم ہزاروں میں ہاتھوں میں ہوتا تھا۔ اتنا اللہ نے پھر مال دیا۔ بڑے بڑے صحابہ اللہ نے دنیا کی دولت اتنی دی کہ ان کو خود پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے پاس مال کتنا ہے۔ ابھی عبداللہ بن جعفر رحمہ اللہ کا میں واقعہ پڑھتا تھا، ان کے والد جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو لقب ملا تھا حب المساکین، مساکین سے محبت کرنے والے۔ وہ غریب لوگوں کو ڈھونڈ کر کھانا کھلاتے، ان کی مدد کرتے، یہ ان کے بیٹے تھے۔ ایک بندے نے ان کا 10 لاکھ درہم دینا تھا، وہ ان کے پاس آیا تو آ کر وہ بھول گیا تھا، تو وہ کہنے لگا حضرت آپ نے میرے پیسے دینے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دے دوں گا۔ تو وہ اپنے گھر جا کے جب اس نے حساب دیکھا تو پھر اس کو یاد آیا کہ اس نے نہیں دینے، میں نے دینے۔ وہ گیا، اس نے معذرت کی کہ حضرت میں نے دینے تھے، میں بھول گیا تھا، تو یہ آپ کے اتنے درہم ہیں۔ تو عبداللہ بن جعفر نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، جا تجھے معاف کر دیا۔ 10 لاکھ درہم، آج کل 500 درہم 1.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ اس وقت درہم چاندی کے ہوتے تھے، دینار سونے کا ہوتا تھا۔ 1 دینار تقریباً آدھا تولہ سونے کا ہوتا تھا۔ تو سونا چاندی کی قیمت اس دور میں آج دور میں ایک جیسی ہوتی ہے، اس میں تو جتنی بڑھاؤ چلو گے، جو درہم اس دور میں سونے چاندی کا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے مہر فاطمی رکھا، رکھتے کتنا ہے 500 روپیہ؟ نہیں، مہر فاطمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی کا مہر تھا وہ 500 درہم تھا، اور 500 درہم اس وقت کا تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ 2.25 کلو چاندی، 2.25 کلو چاندی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا مہر تھا۔ تو 500 درہم مہر رکھا گیا تھا اور وہ چاندی کا ہوتا تھا۔ تو علماء نے جو اس کا وزن لکھا ہے وہ تقریباً 2.25 کلو چاندی لکھی ہے۔ تو 2.25 کلو چاندی کا ریٹ انسان بازار سے پوچھ لے، تو یہ اس دور میں جو چاندی کا ریٹ تھا، ظاہر بات ہے جو مہنگائی ہوگی تو ہر چیز مہنگی ہوگی۔ جس طرح سونا چاندی ہمارے بچپن میں اتنا سستا تھا، ہمارے اب آخری عمر میں آ کر اتنا مہنگا ہو گیا، لیکن سونا چاندی تو وہی ہے، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں۔ تو وہ صحابہ تھے، ان کے دور میں درہم، تو وہ لاکھ درہم ایک محفل میں کھڑے ہو کے تقسیم کرنے والے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر پر ان کو دنیا میں بھی نوازا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے، اللہ نے فیصلہ دے دیا۔ تو یہ صبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔